توحید تک جو راستے پہنچنے والے ہیں ان کو روک کے توحید کا نعرہ بلند کر رہا ہے۔ اور جب یہ دیکھا کہ خالی توحید کو روکنے سے معاملہ ختم ہونے والا نہیں ہے تو اب اس راستے میں بھی وہی حربہ اختیار کر رہا ہے جو توحید کو جانے والا راستہ تھا۔ میں شاید اپنی بات پہنچا پا رہا ہوں، نہیں پہنچا رہا ہوں، ابھی وضاحت کرتا ہوں اور صلوات پڑھیں محمد۔ ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ جو ہے وہ اہل ایمان ہوشیار رہیں دشمن کی سازش سے۔ شروع سے جب سے جناب آدم خلق ہوئے تب سے شیطان اپنا کام کر رہا ہے اور اللہ کا سسٹم اپنا کام کر رہا ہے۔ یہ رکا نہیں ہے اور چل رہا ہے، چلے گا۔ اور دشمن کوئی کمزور نہیں ہے، کوئی نادان نہیں ہے، کوئی جاہل نہیں ہے، وہ ساری رگ رگ سے ہماری واقف ہے۔ ہم جب پیدا کیے جا رہے تھے تب بھی وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ کیسے بن رہا ہے، اس کے اندر کیا کیا خاصیت ہے، تو اس کو ہمیں بہکانے کے ہر راستے معلوم ہیں۔ لہٰذا وہ کسی بھی شکل میں کسی بھی طرح سے آ جاتا ہے۔ بس اس کے لیے قرآن نے ایک راستہ بہت آسان سا بتایا ہے پہچاننے کا۔ یوسوس فی صدور الناس۔ کوئی لوگ سوچتے ہیں کیا کہ کوئی روح ہوگی، کوئی سایہ ہوگا، کچھ نہیں۔ شیطان کے لیے قرآن نے یہ بتایا یوسوس فی صدور الناس۔ شیطان وہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، کیا شک ایجاد کرتا ہے۔ اس کے لیے آپ یہ نہ دیکھیے گا کہ یہ کس شکل میں ہے، آگے آیت بڑھ کے کیا کہتی ہے؟ من الجنت والناس۔ جنات کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، انسان کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد علیہ وسلم۔ اب یہ انسان کی شکل کتنی ہے؟ وہ ہو سکتا ہے کہ لنگی بنیان میں بھی ہو سکتا ہے یہ انسان کرتے پجامے میں بھی ہو سکتا ہے یہ انسان پینٹ شرٹ میں بھی ہو جو وسوسہ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ وسوسہ پیدا کرنے والا انسان ٹائی ٹوپی بھی لگائے ہو سکتا ہے یہ انسان ابا قبا ماما بھی لگائے ہو۔ وسوسہ پیدا کر رہا ہے۔ یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس۔ جنات بھی ہو سکتا ہے، انسان بھی ہو سکتا ہے، تو یہ کسی بھی شکل میں آتا ہے۔ اسی لیے اس کو کہیں بھی جانے میں کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، یہ ہر جگہ پہنچتا ہے اور ہر جگہ اپنی کوشش کرتا ہے۔ جب ہر شکل میں ہے تو مسجد میں بھی چلا جاتا ہے، عاشور خانے میں بھی آ جاتا ہے، اور اپنی مرضی کا کبھی کبھی لکڑی کا کچھ دیا بنا کے، ممبر تو نہیں کہہ سکتا اس کو میں، صلوات پڑھ دے محمد علیہ وسلم۔ کیونکہ ممبر تو اسے کہتے ہیں جہاں سے احکام اہل بیت بیان ہو، جہاں سے فضائل اہل بیت بیان ہو، جہاں سے مقصد اہل بیت بیان ہو، جہاں سے اپنے سیاسی اغراض و مقاصد حاصل کرنے کا مقصد ہو۔ وہ ممبر نہیں، لکڑی کا ٹھیا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ پڑھیں۔ جب شام میں ایک ممبر کی شکل بنا کر کے جب اسیران کربلا کو لے جایا گیا تو چوتھے امام نے جو لفظ استعمال کیا ہے نا، یزید کیا میں بھی اس لکڑی پر جا کر کے کچھ کہہ سکتا ہوں؟ کیونکہ وہاں سے علی کے خلاف گفتگو ہو رہی تھی، لہذا امام نے اسے ممبر کا نام نہیں دیا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ پڑھیے، دیکھیے امام کا جملہ ہے، ہادل عواد، ان لکڑیوں پر جا کے میں بھی کچھ بولوں؟
کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سے جو ہو رہا تھا وہ سب کے سامنے تھا. غرض تو کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ایسی غیر محسوس شکل میں آتا ہے بلکہ انسان کے حساس پہلوؤں پر دستک دیتا ہوا آتا ہے. حساس مسلمان چاہے جیسا بد سے بدتر ہو، اس کے نزدیک سب سے حساس میٹر کیا ہے؟ کتنا بھی بگڑا ہوا مسلمان ہوگا لیکن توحید کے معاملے میں سب سے زیادہ حساس ہوگا. ان کافروں کی بات نہیں کرتا ہوں جو اللہ کو ایک نہیں مانتے، کیسا بھی ٹیڑھا میڑھا اجڑا کیسا بھی، کیونکہ اسلام کے دائرے میں قدم ہی نہیں پڑے گا جب تک لا الہ الا اللہ نہیں کہے گا. اب یہ تو دیوانے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، پھر بندگان خدا کو بھی اللہ کہتے ہیں. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. یہ تو دیوانگی کی انتہا ہے. مومنین کو پاگل سمجھتے ہیں، بیوقوف سمجھتے ہیں، جبکہ وہ خود پاگل ہیں، خود دیوانے ہیں. ان کو اتنی عقل نہیں. جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا، ابھی پھر لاتا ہوں آپ کو اس منزل پر کہ دشمن کی سازش کیسے، یہی بیان کر دیتا ہوں آج، باقی رہ جائے گی بات پھر کسی دن. ابھی اس کے بعد زیدی منزل میں ایک مجلس دیکھیں گے، وہاں ٹرائی ماریں گے. صلوات پڑھیں محمد والا. ٹوٹا مسلمان، پھوٹے سے پھوٹا مسلمان، بس سے بدتر مسلمان، جس کو کچھ بھی نہیں معلوم، وہ اتنا معلوم ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور اس معاملے میں جہاں بھی آپ آئے وہاں فوراً مسلمان ہوشیار ہو جاتا ہے. سب کا مقصد توحید. 1,24,000 انبیاء آئے، انہوں نے کس چیز کی تبلیغ کی؟ اللہ ایک، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں. انبیاء کے بعد اوصیاء نے جو تبلیغ کی، جو دین بتایا، سب میں یہی اللہ ایک، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. مسلمانوں کے بگڑے سے بگڑے فرقے کا، اور اگر اس میں یہ نہیں مانتا تو مسلمان نہیں ہے. ارے صرف اتنا ہی نہیں، ابھی بہت سی باتیں ہیں جس میں سب متفق ہیں کہ اگر نہیں مانتا تو کافر ہے. مثلا اگر کوئی رسول اللہ کو نہیں مانتا تو لا الہ الا اللہ کہتا رہے، کافر ہے. کوئی قرآن کو نہیں مانتا تو کافر ہے. کوئی نماز کو نہیں مانتا تو کافر ہے. دیکھیے اس میں ڈیفرنس ذرا اپنے نوجوانوں کے لیے، نماز نہ ماننا اور ہے نہ پڑھنا اور ہے. نہ پڑھنا اپنی کوتاہی ثابت کرتا ہے، گنہگار ہوگا، سزا ملے گی. نہ ماننا یہ اوصیاء و انبیاء الہی کی تکذیب ہے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. اور جو نبی اور امام اور قرآن کو جھٹلائے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ دیکھیں بات جا کہاں تک رہی ہے. نماز واز کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تم کون؟ ہو آر یو. آج کل انگریزی بول دینا پڑتا ہے کا جملہ. تم کون؟ تم کس کھیت کی مولی؟ تم کون ہو شریعت میں اپنی زبان درازی کرنے والے؟ کسی ایک امام کا قول بتاؤ جس میں امام نے کہا ہو کہ نماز کوئی چیز نہیں ہے، یعنی تم امام کی توہین کر رہے ہو. اور ہم بڑے اچھے سے سن بھی لیتے ہیں، کمال ہمارا ہے. یہ امام کی توہین نہیں ہے کہ امام نے پوری زندگی تبلیغ کی. امام کے کسی چاہنے والے نے، حتیٰ کہ کربلا کا پیغام آج تک دنیا سن رہی ہے، جنگ جو ہے وہ گرم ہے، امام کا چاہنے والا امام سے کہتا مولا ایک مرتبہ شرف آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا مل جائے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. وہی تو نماز ہے جو محبت اہل بیت میں پڑھی جائے. وہی تو نماز ہے جو اہل بیت کی نماز کے لیے جان دے دی جائے. نہیں ہے کربلا گواہ اس بات کی. وہ ٹانگ پھیلانے کے نام تھوڑی نماز ہے.
صلوات پڑھیں محمد والے نماز جو اہل بیت علیہ السلام نے بتایا، لا ینالو شفاعتی یا لا تنالو شفاعتی من استخف الصلاۃ، انکار تو بہت دور کی بات ہے، جو نماز کو ہلکا سمجھے اس تک ہم کو شفاعت نہیں پہنچ سکتی۔ یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو شفاعت کے قائل نہیں ہیں، یہ ان لوگوں کے ہیں جو شفاعت کے امیدوار ہیں۔ ان سے کہا ہے نماز کو اہمیت دو تو میری شفاعت ملے گی۔